الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و معلمات و طالبات، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسے بے شمار نعمتیں دے کر بھیجا ہے. ان نعمتوں میں صحت کی نعمت بھی ہے، فراغت کی نعمت بھی ہے، تندرستی کی نعمت بھی ہے، مال کی نعمت بھی ہے، اور صحیح اور سالم جسم کی نعمت بھی ہے، علم کی نعمت بھی ہے، اور سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کا مقصد بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تخلیق کا مقصد اور اس انسان کی تخلیق، اللہ رب العزت نے انسان کو جو تخلیق فرمایا ہے اس کا مقصد عبادت ہے. کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اپنے اصل مقصد اور اپنے مشن میں لگا رہے. جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے، انسان ہمتاً اس مقصد میں مصروف رہے، اپنے اوقات زندگی کو قیمتی بنا لے، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ پاک کی یاد میں بسر کر لے، اپنے اوقات زندگی کو بے مقصد، فضول اور بیکار کاموں میں ضائع نہ کرے. ایک روایت میں جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے. تو فراغت کی نعمت یعنی انسان کے پاس وقت ہے، صحت ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن دیکھ لیں کہ ہم اپنا وقت کس طرح ضائع کرتے ہیں، بیکار کاموں میں صرف کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کے حسن میں سے، خوبی میں سے یہ بات شامل ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. مسلمان اپنا کوئی بھی لمحہ اللہ پاک کی یاد سے غفلت میں نہیں گزارتا، اور مسلمان کوئی بھی اپنی زندگی کا لمحہ بیکار کاموں میں صرف نہیں کرتا. تو یہ بھی ایمان کی خوبی میں سے شامل ہے کہ انسان بیکار کاموں کو چھوڑ دے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کام تین طرح سے دنیا میں ہو سکتے ہیں. بعض کام ایسے ہیں کہ جس کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے. دونوں اعتبار سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، یا تو دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے، یا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. دوسرے قسم کے کام وہ ہے جس میں دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، یا دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے وہ کام نقصان دہ ہے، گناہ والا ہے. اور تیسری قسم کے کام وہ ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا نقصان نہ آخرت کا نقصان. نقصان نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے. پہلی قسم کے کام
جیسے کہ انسان عبادت کرتا ہے آخرت کا فائدہ ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یا انسان حلال رزق، روزگار، تجارت، کام کاروبار کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ کہ زندگی سفید پوشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزرے گی۔ آخرت کا فائدہ ہے کہ رزق حلال کمائے گا، اس پر بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ بعض وہ کام جس کا نقصان ہی نقصان دنیاوی اخروی اعتبار سے، گناہ کے کام، نافرمانی والے کام، غلط کام، دنیا میں بھی نقصان، پریشانیاں، مصیبتیں، اور آخرت میں بھی اللہ پاک کی پکڑ اور عذاب۔ تو پہلی قسم کے کام تو کرنے، دوسری قسم کے کاموں سے بالکل بچنا ہے۔ تیسری قسم کے کام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کام کہ جس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، لا یعنی بیکار۔ اس کی بھی مثالیں ہو سکتی ہے بعض مرتبہ، جیسے اب اس کی تو آسان مثال یہ ہے کہ ہم اپنے مثال کے طور پر آج کل موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، کمپیوٹر ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یا دوسرے گیم وغیرہ آج کل ہوتے ہیں، اس میں لگ گئے۔ اب ٹھیک ہے، وہ ایک مباح، اگر بالفرض مباح چیز ہے میں کر رہا ہوں، اس بشرط ہے کہ اس میں کوئی منکر یا گناہ کا عمل یا کام نہ ہو، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے، ترقی ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے ثواب، اور میں نے اس کام میں بیٹھ کے گھنٹوں ضائع کر دیے۔ گھنٹوں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ مختصر وقت کے لیے، تفریح تباہ کے لیے اور ذہنی تفریح کے لیے انسان اس طرح کا کوئی کھیل کر سکتا ہے، لیکن ایسا کھیل جس میں نہ کوئی ذہنی تفریح ہے، نہ صحت کے لیے مفید ہے، بلکہ انسان کے گھنٹوں خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ لایعنی کام کہلاتے ہیں، یہ بیکار کام کہلاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بعض دفعہ ہم لوڈو کھیلنے بیٹھ گئے، کوئی کبوتر بازی میں لگ جاتا ہے، کوئی دوسرے مشغلوں میں لگ جاتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نقصان کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے کام کرنا بھی نقصان ہے، جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، وہ لایعنی کام کہلاتے ہیں، اور ایسے کاموں کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اوقات زندگی کی قیمتی ہے، اور یہ اس بیکار کاموں کے لیے نہیں اللہ پاک نے زندگی دی۔ غالباً ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک کھیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنا ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ ایک سوئی زمین میں گاڑ دی اور دور کھڑے ہو کر دوسری سوئی اس طریقے سے پھینکی کہ وہ گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے کے درمیان سے گزر گئی۔ اب آپ خود سوچیں کتنا مشکل کام، کتنا محنت طلب کام، اور کتنی مشق اس آدمی نے کی ہوگی، برسوں کی ہوگی۔ تو اب ہے تو واقعی ایک انوکھا کام، کارنامہ تھا۔ تو جب سوئی دور سے پھینکی، وہ زمین میں گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے سے گزر گئی، پار ہو گئی۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انعام دینے کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ میں اس کو کوڑے لگوانے کا حکم بھی دیا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے کرتب پیش کیا، انعام تو سمجھ میں آتا ہے، آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انعام تو اس لیے دیا کہ واقعی تم نے کام ایسا کیا کہ آسان نہیں ہے، لیکن سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے اپنی ساری عمر اس ایک مشغلے میں برباد کر دی، اس کے سیکھنے میں۔ ظاہری بات ہے کتنی مشق کی ہوگی برسوں تک، تو اپنے قیمتی اوقات زندگی تم نے صرف اس ایک بیکار مشغلے میں تباہ کر دی، ضائع کر دی۔ یہ کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں، سزا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ بعض مرتبہ ہم کسی ایسے کام کے سیکھنے میں یا پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور جس کا نہ کوئی اخروی فائدہ ہوتا ہے، وہ لایعنی کام کہلاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ہماری صحت کے لیے مفید، نہ ہمارے دوسرے معاملات کے لیے مفید، اور آخرت میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں کہ بیکار کام میں لگ گئے۔ بعض مرتبہ جیسے ایسے کھیل آتے ہیں اور ایسے گیمز ہوتے ہیں، یا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے مقابلے ہوتے ہیں کہ جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اگر آج ہم مغربی معاشرے کا جائزہ لے لیں، آپ غور کر لیں، انہوں نے بیکار کھیلوں کو بھی نہیں اپنایا کبھی بھی۔ وہ اگر کھیل کھیلیں گے تو وہ جس میں فائدہ ہے دنیا کا، صحت کے لیے مفید، ورزش ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
آج باطل نے بھی بیکار کھیلوں کو، بیکار چیزوں کو مشغلہ نہیں بنایا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمان ہو کر، صاحب ایمان ہو کر، ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ لا یعنی کام ایک تو ناجائز کام ہے، مکروہ کام ہے، نامناسب کام، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لا یعنی، لا یعنی معنی ایسا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، گناہ نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی شریعت کہتی ہے چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہ اوقات زندگی یہ بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بلکہ یہ قیمتی ہے، انسان ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، ایک ایک لمحے کو آج قیمتی بنانا ہے، اپنے وقت کو بیکار فضول کے کاموں میں صرف نہیں کرنا۔ بزرگ گزرے حضرت میاں جیو نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں لوہاری علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور بہت یعنی اللہ والے تھے، انتہائی یعنی دنیا سے بالکل بے رغبت۔ لکھا ہے کہ حضرت جب بازار جاتے سودا سلف خریدنے تو اپنے پیسے وغیرہ ایک تھیلی میں رکھ کے جاتے، وہ تھیلی ہاتھ میں ہوتی، جب سودا خرید لیتے تو جیسے ہوتا ہے کہ ہم تو حساب سے پیسہ نکال کے دے دیتے ہیں، ما بقیہ اگر ہوتا ہے تو وہ واپس لے لیتے ہیں، لیکن وہ ساری پیسوں کی ساری تھیلی الٹ دیتے۔ عام طور پر اس زمانے میں سکے وغیرہ چلتے تھے، ریزگاری، دکاندار کے سامنے اپنے سکے ساری تھیلی الٹ دیتے پیسوں کی اور اس سے کہتے تمہارے جتنے پیسے بنتے ہیں تم اس میں سے اٹھا لو اور باقی اس تھیلی میں واپس ڈال دو۔ تو اب ظاہری بات ہے آسان نہیں ہے، اس میں خطرہ بھی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے، آپ خود نکالتے نہیں ہیں، سامنے تھیلا الٹ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود اٹھا لو۔ کہا بات یہ ہے کہ میں جتنے دیر میں پیسے نکالوں گا، گنوں گا تو اس میں وقت لگے گا، اور میں اس کے سامنے الٹ دیتا ہوں، یہ خود ہی اٹھا کے باقی رکھ لے، جتنا وقت میرے پاس بچے گا میں اس میں اللہ پاک کا ذکر کر لوں گا۔ تو دیکھیں سوچ دیکھیں کہاں تک ہے، کس قدر بلند سوچ کہ یہ جو وقت میرے پاس بچے گا کہ میں خود پیسے نکالوں، پھر اس کو گنوں، پھر حوالے کروں، پھر واپس باقی رکھوں، تو یہ خود یہ کام کر لے اور میرے پاس جو وقت بچ جائے گا اس میں اللہ پاک کا ذکر کر لوں گا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری شریف کی شرح فتح الباری آج بھی تمام علماء میں رائج ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ اکثر وقت ان کا تصنیف و تالیف لکھنے لکھانے میں گزرتا تھا، علمی مشغلہ تھا، علمی لوگ تھے، تو لکھتے لکھتے درمیان میں اس زمانے میں تو ایسے قلم تھے جس کی نوک گھس جاتی تھی، لکڑی کے بنے ہوئے قلم ہوتے تھے، اس کو سیاہی میں ڈبویا جاتا اور پھر کاغذ پر لکھا جاتا ہے یا تختی پر۔ تو بعض دفعہ جب اس کا قلم کا جو نوک ہے، قلم کی نوک ہے یا نب ہے، وہ گھس جاتی تو اس کو کوئی چھری چاقو سے بنانا پڑتا تھا اور اس کو درست کرنا پڑتا تھا، اس کے قط کو، اس کے نب کو۔ تو جتنی دیر میں حضرت اس کے نب کو، نوک کو درست کرتے اتنی دیر میں ذکر میں لگ جاتے، مشغول ہوتے، تاکہ جو درمیان کا تھوڑا سا وقفہ اور وقت ہے یہ بھی ضائع نہ ہو، تو اس وقت کو بھی اللہ پاک کے ذکر میں لگا لیتے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ آج ہم وقت کو کس قدر بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں اور کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، باتوں میں لگ گئے، فضول گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے تو غیبتیں الگ شروع ہو گئی، ضیاع وقت الگ شروع ہوا، وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آج کل تو وقت گزاری کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا آلہ نکال لیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ میں انسان اس کو لے لے، یہ موبائل، پھر وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، نہ بڑے کو چلتا ہے، نہ جوان کو چلتا ہے، نہ بچے کو چلتا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں آج الگ الگ موبائل، بڑے کیا، جوان، بوڑھے کیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج اس میں مشغول۔ آج ہمارا وقت اس کے بغیر گزرتا ہی نہیں ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے اگر موبائل بند ہو جائے، چارجنگ ختم ہو جائے، نیٹ بند ہو جائے، ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کا کیسا عادی بنا لیا ہے، گویا کہ لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ آج تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، آج ذکر اذکار تسبیحات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، آج نیک اعمال کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ زندگی بڑی غنیمت ہے،
آج عمل کا وقت ہے، یاد رکھیں، اور پھر مرنے کے بعد عمل کا وقت نہیں ہوگا، پھر انسان بڑی خواہش کرے گا۔ چنانچہ روایت میں بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو 2 رکعتیں دنیا میں پڑھتے ہو اور غفلت کے ساتھ پڑھ لیتے ہو، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو، تمہیں اس کی قدر نہیں، لیکن یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، قبر والا ہے، جس کی زندگی منقطع ہو چکی ہے، اس کو کتنی حسرت ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں جا کر 2 رکعت دنیا میں ادا کر لوں۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے جب گزر ہوا تو سواری سے اترے، 2 رکعت کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ کسی نے پوچھا حضرت کوئی خاص وجہ؟ فرمایا کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس جب میں گزر رہا تھا اور اس قبر کو میں نے دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ آج تو ہمارے پاس زندگی ہے، موقع ہے، لمحات ہے، لیکن یہ جو دنیا سے جا چکا ہے اس قبر میں ہے، اس کے اعمال منقطع ہو چکے ہیں، یہ اگر خواہش بھی کرے تو یہ 2 رکعت ادا نہیں کر سکتا، لیکن مجھے تو اللہ پاک نے وقت دیا ہے، میں تو عبادت کر سکتا ہوں، تو میں فوراً اترا اور 2 رکعت ادا کی تاکہ وقت قیمتی ہو جائے۔ آج حقیقت ہے، ہمیں قرآن کریم کھولے ہوئے آج مہینوں بیت جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں معمولات کے لیے بزرگوں نے وقت رکھا اور صبح اٹھتے تلاوت سے ان کا آغاز ہوتا دن کا۔ اب دیکھ لیں، آج اٹھتے ہی موبائل بار بار ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، رات کو آنکھ کھلتی ہے موبائل، صبح آنکھ کھلتی ہے موبائل، رات کو آنکھ بند ہوتے وقت تک موبائل۔ آج اس چیز نے ہمیں مصیبت اور غفلت اور پریشانی میں ڈال دیا ہے، پھر وقت کیسے گزرتا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو ایک معمولات والی، نظم الاوقات والی جو زندگی ہوتی ہے وہ آج ہم میں نہیں رہی، اسی لیے آج وقت کو ہم بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں، تھوک کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں۔ کہ صحابہ کے متعلق آتا ہے، بعض تابعین فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں صحابہ سے متعلق کہ ہم نے ایسے لوگوں کی صحبت پائی ہے کہ جو اوقات زندگی کو تول تول کر خرچ کرتے تھے اور ان کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ آج تو وقت تو ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا، وقت نہیں رکھتا، لیکن جو صحابہ تھے، اہل اللہ تھے، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگ، ان کے نزدیک ایک ایک لمحے کی قدر تھی، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بیکار کام میں، فضول کام میں، لایعنی کام میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج بھی بلکہ ایسے اکابرین علماء بزرگ موجود ہیں ہم میں، اور خود ہم نے دیکھا کہ اپنے نظم الاوقات بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار کام یا غفلت میں ضائع نہیں کرتے، اگر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تسبیح ہاتھ میں یا زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہے ہر وقت۔ اور ذکر تو ایسی چیز ہے، دیکھیں اس کے لیے تو کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر کریں گے یا دوزانوں بیٹھ کر کریں گے یا باوضو کریں گے۔ اگر بالفرض وضو نہیں بھی ہے ہو تو بہت بہتر، نہیں بھی ہے انسان اللہ پاک کا ذکر تب بھی کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی کر سکتا ہے، لیٹا ہوا ہو تب بھی کر سکتا ہے، چل رہا ہو تب بھی کر سکتا ہے، ذکر کے لیے تو کوئی قید نہیں۔ اور علماء نے دیکھیں عجیب نکتہ لکھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، باقی اعمال آپ دیکھ لیں، باقی اعمال کے ساتھ کثیرن کی قید اللہ پاک نے نہیں لگائی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی طریقے سے دیگر اعمال سے متعلق ہے، لیکن اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہے، لیکن کسی میں کثیرن کی قید نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ پاک کے ذکر کا معاملہ آیا وہاں دیکھیں اللہ پاک نے کثیرن کی قید لگائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ پاک کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرنا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ معلوم ہوا کہ ذکر میں کثرت مطلوب ہے، تو تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو،
نہیں بھی ہو تو زبان ایسی عادی ہو جائے ذکر کی، تسبیح کی، تلاوت کی کہ ہمارا وقت اس کے بغیر نہ گزرے۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور بہت کثیر تعداد میں علماء، صلحاء، مشائخ، حفاظ، قاری ان کے شاگرد تھے، بلا مبالغہ لاکھوں میں ان کے شاگرد ہوں گے بالواسطہ بلا واسطہ، اور ایک دنیا نے ان سے قرآن کریم کا فیض اٹھایا۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ عاشق قرآن تھے، ان کے واقعات پڑھ لے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ہر وقت قرآن کریم ان کی زبان پہ ہوتا تھا۔ ویسے وہ چونکہ پڑھاتے تھے جامعہ خیر المدارس ملتان میں، تو صبح سے جب پڑھانے بیٹھتے رات گئے تک طلبہ کو پڑھاتے تھے، کسی سے قرآن سن رہے ہیں، کسی کو سنا رہے ہیں، کسی کی منزل سن رہے ہیں، کسی سے سبق سن رہے ہیں، اور اتنا پختہ یاد تھا قرآن کریم میں کہ ایک اٹکن بھی کسی سے برداشت نہیں کرتے تھے۔ اٹکن، غلطی نہیں، اٹکن کسی اور سے بھی، خود بھی بہت پختہ یاد تھا۔ اسی لیے آج بھی ان سے جنہوں نے حفظ کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے یا گردان کی ہے، ان کا قرآن آج بھی مثالی ہے پختگی کے اعتبار سے۔ تو اصل بات یہ عرض کر رہا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ مدرسے کے اوقات کے علاوہ بھی چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت فرماتے ہیں میں تلاوت میری زبان پہ ہوتی، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو زبان اتنے قرآن کریم کی تلاوت کی عادی ہو گئی ہے کہ اس پر بس تلاوت فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب بیت الخلاء جاتا ہوں تو مجھے اپنی زبان پکڑنی پڑتی ہے ہاتھ سے، ورنہ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑتا ہوں بیت الخلاء میں تاکہ تلاوت نہ کروں، چونکہ ادب کے خلاف ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ آج قرآن کریم بلا مبالغہ کھولے ہوئے ہمیں مہینوں بیت جاتے ہیں، رمضان کے رمضان ہم تلاوت کرتے ہیں بس۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، معمولات آج ہماری زندگی میں کوئی نہیں، نوافل کوئی نہیں، اعمال کوئی نہیں۔ آج اس سوشل میڈیا نے، موبائلوں نے، آج ان چیزوں نے ہماری زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ آج نظام الاوقات کی زندگی ہم میں سے کسی کی نہیں الا ماشاءاللہ، کہ صبح اٹھ کر تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے، پھر نمازوں کی پابندی کرنی، خواتین اگر ہیں تو گھر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت، پوری ایک دن بھر کی ایک ترتیب ہو۔ نظام الاوقات ہو، مرد ہو ان کی اپنی ایک ترتیب، خواتین ہو ان کے لیے اپنی ایک ترتیب، لیکن نظام الاوقات ہونا چاہیے کس وقت مجھے تلاوت کرنی ہے۔ اور صرف نظام الاوقات بنانا کافی نہیں ہے، اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اپنی زندگی کا نظم الوقت بنانا، ٹائم ٹیبل، پوری ایک ترتیب کہ صبح سے رات تک مجھے کیا کیا کرنا ہے، مجھے تلاوت کس وقت کرنی ہے، مجھے ذکر، اذکار، تسبیحات کے لیے کون سا وقت رکھنا ہے، مجھے اپنے جو معمولات ہیں، خواتین کے لیے گھر کے کام ہیں، دوسرے کام ہیں، مردوں کے لیے باہر کے کام، آفس کے کام، دکان، تجارت، کاروبار، ملازمت، طلبہ ہیں ان کے لیے پڑھائی کا وقت ہے، کیا کیا وقت ہونا چاہیے کس چیز کا، پھر فارغ اوقات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اپنا نظم وقت نہیں بناتے، بے ترتیبی والی زندگی گزارتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ زندگی اعمال کے سے خالی ہو جاتی ہے، زندگی اعمال کے بغیر گزرتی ہے، ہمارا نظم الاوقات کوئی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو نظم الاوقات بنانا ہے، صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، پھر نماز فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کرنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے پارے پڑھنے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، پھر ذکر، اذکار، تسبیحات، معمولات کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، باقی معمولات کی اس کے لیے کیا وقت نکالنا ہے، پورے ایک شیڈیول ہے دن بھر کا۔ ایک تو نظام الاوقات بنانا، پھر اس پر سختی سے عمل کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے آج ہم بنا تو لیتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو علماء بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان ایک تو اپنا نظم الاوقات بنائے، بے ترتیبی والی زندگی نہیں گزارے، دوسرا جب بنا لے تو پھر اس پر حتی الامکان عمل کرے، ناغہ نہیں کرے کسی معمول کا۔ مثال عرض کر رہا ہوں، میں نے معمول بنایا یا میں نے نظام الاوقات بنایا کہ بھئی مجھے صبح 7 بجے سے تلاوت کرنی ہے اور روزانہ 1 پارے یا 2 پارے پڑھنے ہیں، مثلاً 2 پارے تلاوت میں نے اپنے اوپر لازم کیا، ایک دن پڑھ لیا، اگلے دن نیند کا تقاضا، میں نے کہا فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں، تو میں نے معمول چھوڑ دیا، تو یاد رکھے پھر برکت نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
کہ اللہ پاک کے ہاں محبوب اعمال کون سے ہیں جس پر مواظبت کی جائے، پابندی کی جائے اگرچہ کم ہو، یہ اللہ پاک کو پسند ہے. تو معلوم ہوا اللہ پاک کو استقامت اور پابندی پسند ہے کہ انسان ایک عمل کرے چاہے مقدار میں کم ہو لیکن پابندی سے ہو، بمقابلہ اس کے کہ ایک دن جذبہ چڑھا، شوق چڑھا، بڑی تعداد میں وہ عمل کیا، پھر اگلے دن چھٹی ہو گئی. مثال کے طور پہ ایک دن تلاوت کے لیے بیٹھے، 10 پارے پڑھ لیے، پھر ایک ہفتے تک تلاوت نہیں کی. تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ میں چاہے ایک پارا پڑھوں، آدھا پارا لیکن روزانہ کی بنیاد پہ. تو احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یہ ہو پابندی. تو اس میں پھر جب ہم نظم الاوقات بنائیں پھر اس کی پابندی کریں، اس معمول کو چھوڑنا نہیں ہے. مطالعے کے لیے میں نے وقت رکھا، اپنے لکھنے لکھانے کے لیے وقت رکھا، جس معمول کے لیے جو وقت رکھا پھر اس کی پابندی کریں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظم الاوقات مثالی تھا، مشہور تھا. حضرت نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا. یہاں تک کہ تصنیف فرماتے، بیان القرآن حضرت نے لکھی یا دوسری تصانیف ہے، تصنیف کے لیے ایک وقت خاص کیا تھا. اس وقت حضرت کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، پھر بس لکھنے لکھانے کا. لکھا ایک مرتبہ ان کے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تھانہ بون تشریف لائے. چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب استاذ تھے، خاص استاذ تھے. حضرت تھانوی کو ان سے بڑی عقیدت بھی تھی. تو وہ بڑی خوشی کا دن تھا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے لیے، میں حضرت کے ساتھ بیٹھا، حضرت کے لیے خاص بڑا اہتمام، دعوت، اکرام. فرماتے ہیں کہ اس دوران وہ وقت آ گیا جو میں نے اپنے لکھنے لکھانے تصنیف کے لیے خاص کیا تھا. اب ایک طرف استاذ تشریف فرما ہے، دوسری طرف وہ وقت آیا ہے. چونکہ نظم الاوقات بھی تھی، پابندی بہت فرماتے تھے اپنے معمولات کی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا، بے چینی ہو گئی. تو بہرحال میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت اگر آپ کو اجازت ہو تو یہ تھوڑا سا میں کچھ اپنے تصنیف کا کام لکھ کر آ جاؤں مختصر وقت کے لیے. تو حضرت نے بخوشی فرمائے بالکل، جو آپ کا وقت ہے آپ بالکل جائیے اور اپنا کام. کوئی انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے. یہ اللہ والے لوگ تھے، سمجھتے تھے ہر چیز کو، ہر معاملے کو. آج تو اگر ایسا ہوا میں کسی کے یہاں مہمان ہوا اور اس نے اپنے کسی ضروری کام کے لیے کچھ وقت مانگا، میں ناراض ہو جاؤں گا کہ بھئی میں ملنے آیا اور اس کے باوجود یہ مجھے پورا وقت نہیں دے رہا درمیان میں. حالانکہ وہ استاذ بھی تھے، ان کا حق بھی تھا اور بہت بڑے انسان تھے، مہمان کی حیثیت، استاذ کی حیثیت، شیخ کی حیثیت. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قطعی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بخوشی اجازت دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اوپر کمرے میں جہاں میں لکھنے کا کام کرتا تھا اور بیٹھ، لیکن دل نہیں چاہا کہ نیچے استاد صاحب تشریف فرمائے. ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل چاہ رہا تھا. بس 2-3 لکیریں لکھی، لائنیں لکھی اور پھر کتاب بند کر دی. واپس آیا، فرمایا جلدی واپس آ گئے. میں نے عرض کیا کہ حضرت بس معمول پورا ہو گیا. تو یہ دیکھیں، یہ حضرات تھے، معمول بھی پورا کیا اور اپنے استاذ کی صحبت کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن آج ہم ہمت ہار جاتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. تو اس کے لیے دیکھیں ہمت اور استقامت. آج مصیبت بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ آج ہماری جو تقریبات ہوتی ہے اس میں ہم کس قدر بے دردی سے ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی اپنے مہمانوں پر بھی. مثال کے طور پہ آج کل تو عشاء بھی جلدی ہے، معاملات بھی ہیں اور ہم چاہیں تو بسہولت آج مثال کے طور پہ 9، 9:30، 10 بجے فارغ ہو سکتے ہیں. لیکن 12 بجے آنے ہیں. یہ تو اب کچھ معاملہ کنٹرول ہوا ورنہ 1-2 بجے کی کہانی تھی. اب 4-5 گھنٹے رات کو مہمان بھی ہال میں انتظار میں کھانے کے اور میزبان بھی اس طرح وقت ضائع کر رہا ہے. تو کس قدر ہم وقت ان پروگراموں میں، دعوتوں میں، موبائلوں میں، ان چیزوں میں اپنا وقت کس قدر بے دردی سے ضائع کرتے ہیں. جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے ہم وہ 5 گھنٹے میں کرتے ہیں. آج ہم دوسروں کی ترقی کی مثالیں دیتے ہیں. جاپان نے ترقی کی، چائنا نے ترقی کی، امریکہ نے ترقی کی. ضرور کی، لیکن اس لیے کی کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. اور آج ہم مسلمان ہو کر، صاحب ایمان ہو کر کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو نہ اعمال کی پابندی کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی تعلیمات ہے ہم اس کی بھی پابندی نہیں کر رہے. یاد رکھیں آج جو ہم ان کے گن گاتے ہیں اغیار کے، تو ہماری جو ایمانی صفات تھی وہ انہوں نے اختیار کر لی. ان کی ترقی کا راز یہ ہے
جو چیز ہمیں اختیار کرنی تھی، جو چیز ہمیں ہمارے اللہ پاک اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہم نے اس کو چھوڑا. سچائی، دیانت، امانت، وعدے کی پاسداری، وقت کی قدر، یہ انہوں نے اپنا لی تو انہوں نے ترقی کر لی. اور جو باطل کی چیزیں تھی، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، ضیاع وقت، وہ ہم نے لے لی تو ہم جو ہے تنزلی کا شکار ہو گئے. تو آج دیکھیں یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اپنانے کی صفات تھی، یہ ہماری اسلامی تعلیمات تھی، اس کو انہوں نے لے لیا. چاہے دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوئے لیکن دنیا میں کامیاب ہو گئے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے برعکس چیزیں لے لی جو ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، ہم ناکام ہو رہے. یہ ہماری ایمانی تعلیمات ہے، سچ، صدق، دیانت، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، وقت کی قدر و قیمت، پختہ ایمان، وعدے کی پاسداری، یہ تو ہماری شریعت کی تعلیمات ہے جو ہمیں بتائیے. آج بھی ہم اگر اس کو اپنا لیں، وقت کی قدر کر لیں، وقت کو قیمتی بنا لیں، کہاں سے کہاں ہم پہنچتے ہیں دیکھ لیں. تو بہرحال یہ چند معروضات عرض کرنی تھی. اپنے اوقات زندگی بنائیں، ایک ایک لمحہ کی ترتیب بنائیں، پھر اس کے مکمل طور پر پابندی کریں. کچھ وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. جو کام ہم مہینوں میں کرتے تھے وہ ہفتوں میں ہوں گے، ہمارے ہفتوں کے کام دنوں میں ہو جائیں گے اور دنوں کے کام گھنٹوں میں پورے ہوں گے. وقت میں بھی برکت ہوگی، زندگی میں بھی برکت ہوگی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے اعلان سن لیں کہ اسی طرح بعد عصر طلبہ کے لیے اور عوام کے لیے بیان اور مجلس ذکر ہوتی ہے، تو وہ خواتین لائیو سننا چاہیں تو پیج پر لائیو سن سکتی ہیں. دوسرا اتوار کے دن بعد مغرب تاریخ اسلام کی پروجیکٹر پر جو کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ حسب معمول کل بروز اتوار بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی کلاس بھی پروجیکٹر پر ہوگی. خواتین کے لیے بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوگی. دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.